حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان پیغمبروں میں سے ایک، ان کا دور، ان کی قوم، ان کی دعوت اور ان کا امتحان، یہ سب اسلامی تاریخ کا وہ حصہ ہے جہاں سے عقیدہ، صبر اور توکل کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے۔ کشتی نوح صرف ایک ناؤ نہیں تھی، وہ اللہ کا معجزہ، انسانیت کا نیا آغاز اور گناہ سے روح کی پاکیزگی کا ثبوت تھی۔ آج ہم اس پراسرار سفر کو قرآنی حوالوں اور مستند روایات کی روشنی میں سمجھیں گے، ایک سنیمیٹک مگر پر احترام انداز میں۔ سوچو، ایک ایسا شہر جہاں لوگ بڑوں کی طرح نہیں، ضد اور گمراہی کی گہرائیوں میں ڈوب چکے ہوں۔ اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا تاکہ وہ انہیں صرف ایک بات سمجھا دے، اللہ کو مانو، اس کی توحید پر آ جاؤ۔ حضرت نوح نے دن میں دعوت دی، رات کو دعوت دی، کھلے عام، چھپ کر بھی، لیکن قوم کا حال؟ وہ اپنے کان بند کرتے، کپڑے سر پہ لپیٹ لیتے اور کہتے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ سلسلہ 950 سال چلتا رہا۔ 950 سال کی دعوت، 950 سال کی محنت، 950 سال کا صبر۔ انسانی تاریخ میں ایسا صبر کسی اور کے نصیب میں نہیں لکھا گیا۔ پھر جب ظلم حد سے بڑھ گیا، حق کو ٹھکرانے والی قوم نے حد پار کر دی، تو اللہ نے نوح پر وحی نازل کی، اے نوح، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب کشتی بناؤ۔ تصور میں لاؤ، ایک خشک میدان جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں، اور وہاں ایک بزرگ نبی اپنے ہاتھوں سے کشتی بنا رہے ہیں۔ نہ سمندر، نہ دریا، نہ بارش کا امکان۔ قوم ان کا مذاق اڑاتی، اے نوح، پہاڑ پر کشتی بنائے گا؟ اگر سچا ہوتا تو پانی یہیں آ جاتا۔ لیکن نوح خاموش، صرف اتنا کہتے کہ تم مذاق اڑاؤ، وقت آئے گا جب ہم ہنسیں گے اور تم رو گے۔ کشتی بنتی رہی، آہستہ آہستہ ایک عظیم جہاز جو عام انسانی قوت سے بہت بڑا، اللہ کے حکم سے مضبوط، پر اسرار اور قدرت کی نشانی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر جوڑے میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں داخل کر دو۔ جانور، پرندے، رینگنے والے، ہر قسم کی مخلوق، اور سب سے بڑھ کر وہ کم لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ نوح سے کیا گیا تھا۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، بادل سیاہ چادر بن کر چھا گئے، ہوائیں خوفناک آوازوں کے ساتھ چلنے لگیں، زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے بارش برسی، لیکن یہ عام بارش نہیں تھی، یہ عذاب کا پانی تھا۔ اللہ نے فرمایا، پھٹ پڑے زمین کے چشمے، اور آسمان سے پانی برسا، اور دونوں پانی مل کر ایک حکم کو پورا کر گئے۔ نوح نے سب کو کشتی میں بلایا، مگر ان کا اپنا بیٹا پہاڑ کی طرف بھاگ گیا، کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے پکارا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ بیٹا نہ بچ سکا، پانی نے اسے بہا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایک نبی کا دل توڑ دیا، لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ ایسا طوفان آیا کہ زمین جھوٹے پانی کے نیچے چھپ گئی، پہاڑ باطل کی طرح گرنے لگے، انسانیت چیخ چیخ کر مدد مانگ رہی تھی، مگر اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں۔ کشتی، وہ قدرت کا معجزہ، پانی کے اوپر ایسے تیر رہی تھی جیسے کوئی روحانی طاقت اسے سنبھال رہی ہو۔ ہوائیں تیز، آسمان بجلیوں سے روشن، پانی ہر طرف سے ابلتا، مگر کشتی اللہ کی امان میں۔ یہ سفر چلتا رہا، لمحے، دن، مہینے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب اتر جاؤ، سلامتی اور برکت تم پر ہے۔ پانی اتر گیا، کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہر گئی، نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، الحمدللہ
جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ یہ صرف ایک کشتی نہیں تھی، یہ زندگی کا دوبارہ لکھا گیا دور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بہت گہرا سبق دیتا ہے، صبر کا، توحید کا اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھنے کا۔